قریشی ہاؤس روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ہر طرف گیندے اور گلاب کے پھولوں کی مہک تھی اور ڈھولک کی تھا پر لڑکیوں کے کہکہے گونج رہے تھے۔ آج وہاب قریشی کی بڑی بیٹی سمرین کی بارات تھی اور کل ولیمہ تھا۔ گھر میں شادی کا ہنگامہ عروج پر تھا۔ برقا جو ہرے رنگ کے گوٹے کنار والے لہنگے میں کسی تتلی کی طرح پورے گھر میں منڈلا رہی تھی، آج بے حد خوش تھی۔ اس کی بڑی بہن کی شادی ارسل ملک سے ہو رہی تھی، جو شہر کے امیر ترین بزنس ٹائکون کامران ملک کا بیٹا تھا۔ برقا کے لیے یہ دوہری خوشی تھی کیونکہ ارسل کا سوتیلا بھائی جلال احمد اس کا کالج فیلو اور ایک اچھا دوست بھی تھا۔ اوئے ہیرو، ذرا سائڈ پر ہو جاؤ، راستہ دو دلہن کی بہن کو۔ برقا نے پھولوں کا تھال اٹھائے سیڑھیوں پر کھڑے جلال احمد کو کوہنی مارتے ہوئے کہا۔ جلال احمد جو سیاہ کرتا شلوار میں ملبوس انتہائی سنجیدہ اور وجیح لگ رہا تھا، چونک کر مڑا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی سنجیدگی برقا کو دیکھ کر کچھ کم ہوئی اور ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ تم کبھی تمیز سے بات مت کرنا برقا، اور یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ بالوں میں کرنٹ لگا ہے کیا؟ اور اوپر سے یہ گرین جوڑا، بالکل کسی برگد کے درخت سے لٹکی چڑیل لگ رہی ہو تم۔ جلال احمد نے اسے مزے سے کہتے دانت نکوسے۔ برقا نے بہت کچھ ضبط کرتے بازو کمر پر ٹکائے۔ تم خود کیا ہو؟ زکوٹا جن کی نکلی فوٹو کاپی۔ تم بس جلتے ہو میری خوبصورتی سے، اسی لیے ایسے کہتے ہو۔ اب ہٹو راستے سے۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتی آگے بڑھی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی یہ اس کی جلال احمد کے ساتھ ہنسی مذاق والی آخری گفتگو ثابت ہونے والی تھی۔ تقریب اپنے عروج پر تھی جب ارسل نے برقا کو اشارے سے اوپر چھت پر بلایا۔ برقا سمجھی شاید کوئی سرپرائز دینا ہے سمرین آپا ہی کے لیے۔ وہ بھاگتی ہوئی اوپر گئی چھت پر۔ اندھیرا تھا اور ارسل سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ مصنوعی مسکراہٹ نہیں تھی جو وہ نیچے سب کے سامنے سجائے پھیر رہا تھا۔ جی بھائی، آپ نے بلایا؟ برقا نے خوش دلی سے پوچھا۔ ارسل اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی صفاقی تھی۔ برقا، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ آج سمرین کی ڈولی عزت سے اٹھے تو تمہیں وہ کام کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ برقا کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدھی بات کرتا ہوں، مجھے اپنے سوتیلے بھائی جلال احمد سے نفرت ہے، یہ تم جانتی ہو۔ بابا جائیداد کا بڑا حصہ اس سو کولڈ ذہین انسان کے نام کرنے والے۔ میں چاہتا ہوں آج رات وہ اس گھر سے ذلیل ہو کر نکلے، اتنا ذلیل کہ پاپا اس کے نام اپنی وصیت سے کاٹ دے۔ ارسل نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے دھواں برقا کے چہرے پر چھوڑا۔ تو میں کیا کروں؟ برقا کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم ابھی نیچے جاؤ گی، جلال احمد کو بہانے سے گیسٹ روم میں بلاؤ گی، اور پھر ارسل نے رک کر اسے گھورا۔ پھر تم اپنے کپڑے پھاڑ کر چیخو گی کہ جلال احمد نے تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ برقا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر بم گرا دیا ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ جلال احمد میرا دوست ہے، وہ بہت عزت دار ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ارسل نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، نیچے جا کر اپنی بہن کو بتا دو کہ ارسل نے شادی سے انکار کر دیا۔ میں ابھی اسی وقت بارات کینسل کر دوں گی، اور وجہ تمہاری بہن کا ماضی بتاؤں گا جو میں نے خود گھڑا ہے۔ سوچ لو برقا، ایک طرف تمہارے دوست کی عزت ہے اور دوسری طرف تمہاری بہن کی زندگی اور تمہارے بوڑھے باپ کی پگڑی۔ برقا پتھر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سمرین کا ہنستا ہوا چہرہ اور وہاب صاحب کی سفید داڑھی گھوم گئی۔ وہ جانتی تھی اگر ارسل نے انکار کیا تو سمرین جی نہیں پائے گی۔ زمانے بھر کی دھتکار اور ساری عمر کے تانے اس کے حصے میں آ سکتے تھے۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ نیچے آئی۔ اس کا ذہن معطل ہو چکا تھا۔ ہر طرف سمرین کی تباہی اسے نظر آ رہی تھی۔ اس نے لڑکھڑاتے قدموں سے جلال احمد کو ڈھونڈا۔ وہ لان میں مہمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ برقا کے پاس مزید کوئی آپشن نہیں بچا تھا، اسے یہ کرنا ہی پڑا۔ نکنکی انداز میں اس نے جلال احمد کو اشارہ کیا اور گیسٹ روم کی طرف گئی۔
جلال احمد اسے پریشان دیکھ کر فوراً پیچھے آیا۔ جیسے ہی جلال احمد کمرے میں داخل ہوا، برقا نے دروازہ بند کر دیا۔ کیا ہوا برقا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ جلال احمد نے فکر مندی سے پوچھا۔ برقا نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو نوچا اور اپنی قمیض کا گلا ایک جھٹکے سے پھاڑ دیا۔ جلال احمد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ برقا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا، برقا نے پوری قوت سے چیخنا شروع کر دیا۔ بچاؤ مجھے، بچاؤ، چھوڑو مجھے جلال احمد، خدا کے لیے۔ جلال احمد تو جیسے جم سا گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا کے اسے چپ کرانے لگا۔ برقا، کیا بکواس ہے یہ؟ لیکن تبھی دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا۔ ارسل سب سے پہلے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے وہاب صاحب اور باقی خاندان والے تھے۔ منظر کچھ ایسا تھا، برقا زمین پر گھری ہوئی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، قمیض پھٹی ہوئی، اور وہ بری طرح رو رہی تھی۔ جلال احمد اس کے قریب کھڑا تھا، اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے۔ سب کو دیکھ کر وہ اپنے بھائی کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ بھائی مجھے بچا لیں، جلال احمد نے میرے ساتھ۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ خوف زدہ سا چہرہ بناتے جھوٹ بولتی وہ جلال احمد کے سر پر قیامت گرا چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر طوفان آ گیا۔ وہاب صاحب جو جلال احمد کو اپنے بیٹے کی طرح مانتے تھے، آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ جلال احمد کے منہ پر دے مارا۔ کمینے، میں نے تجھے اپنے گھر کی عزت سمجھ کر یہاں آنے دیا، اور تو میری ہی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ انکل آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جلال احمد نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں بے یقینی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ برقا یہ سب کہہ رہی ہے۔ لیکن ارسل نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ حرام خور، میری سالی پر نظر رکھی ہوئی تھی تو نے؟ جان سے مار دوں گا تجھے۔ ارسل نے اسے مکوں اور لاتوں سے مارنا شروع کر دیا، جیسے وہ برسوں سے اس وقت کا منتظر تھا۔ عورتیں برقا کو ڈھانپ رہی تھی جو اب سچ میں رو رہی تھی، لیکن پچھتاوے سے۔ جلال احمد کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں صرف برقا پر جمی تھی، جو نظریں جھکائے کانپ رہی تھی۔ برقا، سچ بتا دو سب کو، کیوں کر رہی ہو یہ؟ جلال احمد کی آواز میں درد کی شدت تھی، غصے سے زیادہ دکھ تھا۔ ارسل نے ڈرامائی انداز میں وہاب صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ انکل، یہ لڑکا میرے باپ کی اولاد ضرور ہے، لیکن اس کی رگوں میں گندا خون ہے۔ میں اپنی ہونے والی سالی کی یہ بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بات باہر نکلی تو میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ میں اپنی شادی میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ تم تو پھر برداشت کر رہے ہو، مگر میری بیٹی کا سوچو، اس سے اب کون شادی کرے گا اتنی بدنامی کے بعد؟ وہاب صاحب کے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ آپ فکر مت کریں انکل۔ ارسل نے جیب سے پستول نکالا اور جلال احمد کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ اس گندگی کو ابھی اسی وقت صاف کرنا ہوگا۔ اس نے برقا کو چھوا ہے، اب یہ اس کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ ابھی مولوی صاحب نکاح پڑھائیں گے اور اسے یہ لے کر یہاں سے رخصت ہو جائے گا، ورنہ میں ابھی اسے گولی مار دوں گا اور پھر اپنی بارات واپس لے جاؤں گا۔ جلال احمد نے خون تھوکتے ہوئے کہا لگایا۔ وہ ارسل کیا کھیل کھیلا ہے؟ میں اس جھوٹی اور مکار لڑکی سے شادی کروں گا؟ کبھی نہیں۔ کرنی پڑے گی۔ ارسل نے پستول کا بٹ اس کے سر پر مارا اور جلال احمد لڑکھڑا گیا۔ وہاب صاحب نے دوڑتے ہوئے جلال احمد کے ہاتھ پکڑ لیے۔ جلال احمد، بیٹا میری عزت رکھ لو۔ میری بیٹی بہت پاک ہے، بہت اچھی ہے، لیکن دنیا نہیں مانے گی۔ میری دونوں بیٹیوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس بوڑھے باپ کی بے بسی دیکھ کر جلال احمد کا مذمت کرنے والا جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے ایک نفرت آمیز نگاہ برقا پر ڈالی، جو ابھی تک فرش پر پڑی سسک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جلال احمد نے سرد لہجے میں کہا، لیکن یاد رکھنا وہاب انکل، آج آپ نے اپنی بیٹی کو ایک ایسے جہنم میں دھکیلا ہے جس کی آگ اس نے خود جلائی ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ افراتفری میں نکاح ہوا، نہ کوئی دعائیں، نہ کوئی مبارکباد، صرف نفرت اور حقارت۔
کامران ملک جلال احمد کے والد کو اطلاع دی گئی تو وہ بھی صدمے میں آ گئے، لیکن ارسل نے فون پر انہیں ایسی پٹی پڑھائی کہ انہوں نے بھی جلال احمد سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ نکاح کے فوراً بعد ارسل نے انہیں گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ برخا جو ابھی تک اسی پھٹے جوڑے میں تھی، اس کے بھائی نے ایک سوٹ کیس اسے تھما دیا۔ خود وہ بس ایک سیاہ چادر میں لپٹی جلال احمد کے ساتھ باہر نکلی۔ پیچھے سناٹا رہ گیا تھا، اب کوئی ڈھولک کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ برخا کے ساتھ باقی سب کی بھی دنیا خاموش ہو چکی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، سڑکیں سنسان تھی۔ جلال احمد گاڑی کو ہوا کی رفتار سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول قبرستان کی طرح خاموش اور بھوجل تھا۔ برخا فرنٹ سیٹ پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز وقتاً فوقتاً اس کی خاموشی کو توڑتی تھی۔ جلال احمد کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر اتنی سخت تھی کہ اس کی پوریں سفید ہو چکی تھی۔ اس کا جبڑا بھینچا ہوا تھا اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو برخا کی ہر چھوٹی موٹی غلطی پر مسکرا دیتا تھا، لیکن آج اس کے وجود سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ گاڑی ایک پرانی عمارت کے سامنے رکی۔ یہ جلال احمد کی ماں کا خالی فلیٹ تھا، جس کی چابی اتفاقاً جلال احمد کے پاس تھی۔ جلال احمد گاڑی سے اترا اور برخا کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ چلو، اس نے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف دھکیلا۔ فلیٹ تیسری منزل پر تھا۔ اندر گھوپ اندھیرا اور حبس تھا۔ جلال احمد نے دروازہ کھولا، برخا کو اندر دھکا دیا اور خود اندر آ کر دروازہ زور سے مقفل کر دیا۔ لائٹ جلتے ہی فلیٹ کی ویرانی عیاں ہو گئی۔ فرنیچر پر دھول جمی تھی اور فضا میں بند کمرے کی بو تھی۔ جلال احمد 5 سال بعد یہاں آیا تھا۔ برخا نے ڈرتے ڈرتے جلال احمد کی طرف دیکھا۔ روشنی میں اس کا چہرہ مزید خوفناک لگ رہا تھا۔ ماتھے پر جمع ہوا خون اور سوجی ہوئی آنکھیں۔ جلال احمد نے اسے بازو سے پکڑا اور ایک کمرہ کھول کر اسے اس میں لا پٹخا۔ یہاں پہنچتے ہی جلال احمد کا غصہ آتش فشاں کی طرح پھٹا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ برخا الٹے قدموں پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ کیوں کیا تم نے یہ؟ جلال احمد دھاڑا۔ اس کی آواز پورے فلیٹ میں گونجی۔ میں نے تمہیں بہن نہیں سمجھا تھا، لیکن ایک دوست سمجھا تھا۔ برخا، تم نے میرے کردار کی دھجیاں اڑا دی۔ مجھے صرف اتنا بتا دو، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کس کے کہنے پر کیا؟ برخا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے جان گیا تھا؟ وہ بھی اتنی جلدی؟ تمہیں کیا لگا میں نہیں سمجھوں گا کہ تم نے یہ سب اکیلے نہیں کیا؟ تم اکیلی نہیں کر سکتی۔ اس کی الجھن پر وہ طنزیہ مسکرایا۔ برخا بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے حلق میں الفاظ پھنس گئے تھے۔ جلال احمد، میری مجبوری، بھاڑ میں گئی تمہاری مجبوری۔ جلال احمد نے پاس پڑا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ برخا کی چیخ نکل گئی۔ اب یہاں کوئی نہیں ہے تمہیں بچانے والا۔ تم نے میرے بارے میں جو جھوٹ بولا، اب اسے سچ کرتے ہیں۔ جلال احمد کی آنکھوں میں جنون تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ نہیں جلال احمد۔ وہ روتی ہوئی پیچھے ہٹی اور بیڈ سے جا ٹکرائی۔ جلال احمد نے اسے بیڈ پر دھکا دیا تو وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ نہیں پلیز جلال احمد، نہیں۔ جلال احمد اس کے اوپر جھکا۔ اس کا چہرہ برخا کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ برخا کو اس کی گرم سانسیں محسوس ہو رہی تھی۔ برخا نے خوف کے مارے آنکھیں میچ لی۔ اسے لگا آج اس کی عزت واقعی لٹ جائے گی، لیکن اگلے لمحے کچھ ایسا ہوا جو اس کشیدہ ماحول میں بھی عجیب تھا۔ برخا نے اپنے دفاع میں ہاتھ پاؤں مارے اور اس کا ہاتھ زور سے جلال احمد کے زخمی ہونٹ پر لگا۔ جلال احمد درد سے کراہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ برخا نے فوراً آنکھیں کھولی اور گھبراہٹ میں بیڈ پر پڑا ایک بھاری تکیہ اٹھا کر پوری قوت سے جلال احمد کے منہ پر مارا۔ دور رہو مجھ سے ورنہ میں دوبارہ چیخوں گی۔ جلال احمد جو درد اور غصے کی کیفیت میں مبتلا تھا، تکیہ لگنے سے مزید چڑھ گیا، لیکن اس نے برخا کی آنکھوں میں وہ اصلی خوف دیکھ لیا
جو تب نہیں تھا جب وہ گھر میں ڈرامہ کر رہی تھی۔ وہ خوف اب تک تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا کھڑا ہوا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے دیوانگی کے انداز میں ہنسا۔ تم چیخو گی یہاں، کون سنے گا؟ اگر سن بھی لیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس نے حقارت سے برخا کو دیکھا جو تکیہ سینے سے لگائے سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں ہاتھ لگاؤں گا؟ جلال احمد نے نفرت سے تھوکا۔ جس لڑکی نے اپنی زبان سے اپنی عزت نیلام کر دی ہو، میرے لیے وہ کسی بازار کی عورت سے کم نہیں۔ مجھے گھن آتی ہے تم سے برخا۔ تم نے میری زندگی تباہ کی ہے۔ اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ جہنم کیا ہوتی ہے۔ لیکن فکر مت کرو، میں تمہارے جیسا گھٹیا نہیں ہوں، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں۔ اس نے الماری سے کمبل نکال کر اس کے منہ پر مارا۔ یہیں رہو اور خبردار، جو کمرے سے باہر قدم بھی نکالا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ برخا وہیں تکیے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے آج احساس ہوا کہ ارسل کی دی ہوئی دھمکی نے صرف اس کی بہن کا گھر نہیں بسایا، بلکہ اس کا اپنا گھر اور ضمیر جلا کر راکھ کر دیا۔ سورج کی تیز کرنیں کھڑکی کے ٹوٹے شیشے سے اندر آ رہی تھی۔ برخا کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ کچھ لمحے لگے اسے یہ سمجھنے میں کہ وہ کہاں ہے۔ اپنے نرم و گداز بیڈ کی بجائے وہ ایک گرد آلود گدے پر تھی اور اس کا شادی کا جوڑا بری طرح مسلا ہوا تھا۔ باہر سے برتنوں کے کھٹکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ برخا سہم گئی، پھر اسے یاد آیا جلال احمد باہر ہے۔ بھوک سے اس کا پیٹ اس میں مروڑ اٹھ رہے تھے۔ رات سے اس نے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ لاؤنج میں جلال احمد صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ اس نے کپڑے بدل لیے تھے۔ آتے وقت اس کے بھائی نے اس کا مختصر سامان اسے پیک کر کے دیا تھا۔ برخا کو دیکھتے ہی اس نے نظر انداز کر دیا۔ وہ دبی دبی چال چلتی کچن کی طرف گئی۔ کچن کا حال برا تھا۔ سنک میں پرانے برتن تھے اور شیلف پر مٹی۔ اسے شدید پیاس لگی۔ اس نے پانی پیا اور پھر فریج کھولا جو خالی پڑا تھا، صرف چند انڈے اور ڈبل روٹی کا ایک سوکھا پیکٹ۔ مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا، برخا نے آخر کار ہمت جمع کر کے کہا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ جلال احمد نے اس کی طرف دیکھے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا، تو سیکھ لو، کیونکہ یہاں تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے نوکروں کی فوج نہیں ہے۔ اور میرے لیے چائے بناؤ، سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ برخا نے ہونٹ بیچ لیے۔ وہ زندگی میں پہلی بار کچن میں چولہے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ماچس جلائی۔ 3-4 تیلیوں کے ضائع ہونے کے بعد چولہا جھلا۔ اس نے پانی رکھا، پتی ڈالی اور چینی کا اندازہ نہ ہونے پر 4 چمچ چینی ڈال دی۔ پھر باری آئی انڈے کی۔ اس نے توا رکھا، تیل ڈالا اور ٹھنڈے تیل میں ہی انڈا توڑ دیا۔ انڈا پھیل کر عجیب سی شکل اختیار کر گیا اور نیچے سے چپک گیا۔ ڈبل روٹی ٹوسٹ کرنے کی کوشش میں اس نے اسے کوئلہ بنا دیا۔ 15 منٹ بعد وہ ایک ٹرے میں کالی ڈبل روٹی، کچا انڈا اور شربت جیسی میٹھی چائے لے کر جلال احمد کے سامنے آئی۔ جلال احمد نے ایک نظر اس ناشتے پر ڈالی اور پھر برخا کے چہرے پر، جہاں کاجل پھیلا ہوا تھا اور ناک پر شاید دھول لگی تھی۔ جلال احمد نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور فوراً تھوک دیا۔ یہ چائے ہے یا گرم شربت؟ برخا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا تھا مجھے نہیں آتا۔ تمہیں تو سچ بولنا بھی نہیں آتا۔ یہ تو پھر چائے ہے۔ جلال احمد نے طنز کا نشتر چلایا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کچرا خود کھاؤ، میں باہر جا رہا ہوں۔ اور سن لو، جب تک میں واپس نہ آؤں گھر کی صفائی ہو جانی چاہیے۔ مجھے مٹی کا ایک ذرہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ برخا نے جلے ہوئے ٹوسٹ کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے، لیکن پھر اس نے آنسو پونچھے اور غصے سے ٹوسٹ کو کاٹا۔ کھڑوس سڑیل انسان، مجبوری تھی میری، کوئی شوق نہیں تھا مجھے تم سے شادی کا۔ وہ بڑبڑاتی رہی اور وہ جلا بھنا ناشتہ زہر مار کرنے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا یہ اس کی نئی زندگی کا محض پہلا دن ہے اور ابھی بہت سے امتحان باقی تھے۔
اپنی ماں کے فلیٹ میں منتقل ہونے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ یہ 1 ہفتہ برقا اور جلال احمد دونوں پر ایک صدی کی طرح بھاری گزرا۔ وہ برقا جو قریشی ہاؤس کے مخمل بستروں پر سوتی تھی اور جس کے آگے پیچھے ملازموں کی قطار ہوتی، اب اس دھول بھرے چھوٹے سے فلیٹ کے فرش پر ایک پتلے سے گدے پر راتیں کاٹ رہی تھی۔ دوسری طرف جلال احمد جو کبھی کروڑوں کے ڈیلز ایک دستخط سے فائنل کرتا تھا، اب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ارسل نے اپنے باپ کے اثر و رسوخ اور جھوٹے الزامات کی بنیاد پر جلال احمد کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کروا دیے۔ جلال احمد کی جیب میں صرف 50,000 روپے بچے تھے، جو شاید اگلے 10 دن کا راشن اور بجلی کا بل دینے کے لیے بھی ناکافی تھے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ فلیٹ میں عجیب سی خاموشی تھی۔ برقا کچن میں موجود تھی اور برتن دھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ سنک اونچا تھا اور وہ بار بار پاؤں کے بل کھڑی ہو کر نلکا کھولتی، جس سے پانی کی دھار سیدھی اس کے سوٹ پر گرتی۔ اف خدا، یہ نلکا ہے یا فوارہ؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ اس کے ہاتھ صابن سے پھسل رہے تھے اور ایک شیشے کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سنک میں گر کر ٹوٹ گیا۔ لاؤنج میں ٹائی کی گرہ درست کرتے جلال احمد نے آواز سنی تو ماتھے پر بل ڈال کر کچن کے دروازے پر آیا۔ وہ اپنے بہترین سوٹ میں ملبوس تھا، لیکن چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں بے خوابی کے سائے۔ کیا توڑ دیا اب؟ اس کی آواز سر تھی۔ برقا سہم کر مڑی۔ وہ گلاس پھسل گیا۔ صابن بہت زیادہ جھاگ بنا رہا ہے۔ جلال احمد نے گہری سانس لی۔ برقا، یہ ہمارے پاس آخری 6 گلاسوں کا سیٹ ہے۔ اگر تم روز ایک توڑو گی تو ہفتے کے آخر تک ہم ہاتھوں میں پانی پی رہے ہوں گے۔ تھوڑا دھیان نہیں دے سکتی؟ میں کوشش تو کر رہی ہوں نا، برقا نے بھیگی ہوئی قمیض کے ساتھ بےچارگی سے کہا۔ مجھے عادت نہیں ہے ان کاموں کی۔ تو عادت ڈھال لو۔ جلال احمد نے گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ میں انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا واپسی کب ہوگی۔ دروازہ اندر سے لاک رکھنا اور کسی کے لیے مت کھولنا۔ وہ جانے لگا تو برقا نے ہچکچاتے ہوئے اسے پکارا۔ سنیے۔ جلال احمد رک گیا۔ کیا ہے؟ ناشتہ، اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جلال احمد نے ایک نظر کچن کے کاؤنٹر پر ڈالی جہاں جلی ہوئی ڈبل روٹی اور بے رنگ چائے پڑی تھی۔ پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا اگر وہ گھر پر ناشتہ کرے گا تو راشن جلدی ختم ہو جائے گا۔ اسے برقا کی فکر نہیں تھی، لیکن وہ اسے بھوکا مارنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جلال احمد کے لیے وہ دن قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنی فیلڈ کا ماہر تھا۔ اس کے پاس غیر ملکی ڈگریاں تھیں، لیکن ارسل کی سازشیں اس سے 2 قدم آگے تھیں۔ پہلی کمپنی میں اسے ریسیپشن پر ہی روک دیا گیا۔ سوری سر، مسٹر ارسل نے آپ کا نام بلیک لسٹ میں ڈلوایا ہے۔ ہم آپ کو انٹرویو کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ دوسری جگہ انٹرویو ہوا، لیکن مینیجر نے صاف کہہ دیا، دیکھیے جلال احمد صاحب، آپ کی قابلیت اپنی جگہ، لیکن ہم ملک گروپ سے دشمنی مول نہیں لے سکتے۔ آپ کو جاب دینے کا مطلب ہے ان کے ساتھ ہمارے کانٹریکٹس کا خاتمہ۔ دوپہر تک جلال احمد سڑکوں پر خاک چھان رہا تھا۔ سورج سوانیزے پر تھا اور گرمی سے اس کا برا حال تھا۔ وہ اپنی گاڑی بھی فروخت کر چکا تھا تاکہ کچھ نقد رقم ہاتھ آئے، اس لیے وہ لوکل بسوں اور رکشوں کے دھکے کھا رہا تھا۔ ایک ٹھیلے والے کے پاس رک کر اس نے 20 روپے کی چائے پی اور بسکٹ کھایا۔ یہ اس کا لنچ تھا۔ اس کی انا اسے اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ کسی دوست سے مدد طلب کرے، کیونکہ جانتا تھا سب اسے دھوکے باز سمجھتے ہیں۔ شام ڈھلے تھک ہار کر وہ ایک چھوٹی سی پرائیویٹ فرم کے دفتر میں داخل ہوا جو شہر کے مضافات میں تھی۔ وہاں کا مالک ایک ادھیڑ عمر کا سمجھدار آدمی تھا جو ملک گروپ کی سیاست سے دور تھا۔ دیکھیے نوجوان، میرے پاس آپ کے لیول کی جاب تو نہیں ہے، نہ ہی میں اتنی تنخواہ دے سکتا ہوں۔ ایک اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کی جگہ خالی ہے، تنخواہ 35,000 ہوگی۔ پیٹرول اور لنچ آپ کا اپنا ہوگا، منظور ہے؟ 35,000۔ جلال احمد ملک جو کبھی ایک ڈنر پر 35,000 اڑا دیتا تھا، آج اس رقم کو غنیمت جان رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ منظور ہے، میں کل سے جوائن کروں گا۔ اس کے پاس مزید کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ کچھ نہ ہونے سے یہ بہتر تھا۔ رات کے 8 بجے جلال احمد فلیٹ پر پہنچا۔
تھکن سے اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، جلی ہوئی بو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ تیزی سے اندر گیا۔ لاؤنج میں دھواں پھیلا ہوا تھا۔ برقا کھانس رہی تھی۔ کہاں آگ لگا دی گھر میں؟ جلال احمد نے کھڑکی کھولی اور برقا کی طرف لپکا جو توے کے سامنے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ روٹی بنا رہی تھی میں، برقا نے روتے ہوئے کہا۔ یہ گول نہیں بن رہی اور توے پر ڈالتے ہی کالی ہو جاتی ہے۔ جلال احمد نے توے پر دیکھا، وہاں روٹی نہیں بلکہ کوئلے کا ایک ٹکڑا پڑا تھا جس کی شکل پاکستان کے نقشے سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ جلال احمد کا غصہ جو دن بھر کی ذلت کے بعد بھرا ہوا تھا اچانک برقا کی حالت دیکھ کر کچھ کم ہوا۔ اس کے چہرے پر آٹا لگا تھا، آنکھیں دھوئیں سے لال، اور وہ پسینے میں شرابور تھی۔ ہٹو پیچھے۔ جلال احمد نے کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور آستینیں اوپر چڑھائی۔ کیا؟ برقا حیران ہوئی۔ میں نے کہا ہٹو۔ تم سے تو یہ گھر تو کیا ایک چولہا تک نہیں سنبھالا جاتا۔ جلال احمد نے چولہا بند کیا، جلی ہوئی روٹی کو ڈسٹ بن میں ڈالا اور آٹے کا پیڑا اٹھایا۔ برقا حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ جلال احمد نے مہارت سے نہیں لیکن گزارے لائق روٹی بیلی اور توے پر ڈالی۔ میری ماں؟ جلال احمد نے روٹی بیلتے غیر ارادی طور پر کہا۔ جب بیمار ہوئی تھی تو میں کبھی کبھی ان کی مدد کرتا تھا۔ مجھے لگا تھا وہ دن گزر گئے، لیکن شاید قسمت مجھے واپس وہیں لے آئی ہے۔ اس کے لہجے میں جو دکھ تھا اس نے برقا کے دل کو بھی مٹھی میں لے لیا۔ وہ خاموشی سے سلیب کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں زمین پر دسترخوان بچھائے بیٹھے تھے۔ دال جو برقا نے بنائی تھی اور جس میں نمک بہت تیز تھا، جلال احمد کی بنائی ہوئی ٹیڑھی میڑھی لیکن پکی ہوئی روٹی۔ جلال احمد نے پہلا نوارہ لیا اور بمشکل نگلا۔ نمک اتنا تیز تھا کہ زبان جل رہی تھی، لیکن اس نے شکایت نہیں کی۔ وہ جانتا تھا برقا نے بھی سارا دن کوشش کی ہے، کل سے میں جاب پر جا رہا ہوں۔ جلال احمد نے کھانے کے دوران کہا۔ برقا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سچ؟ مل گئی نوکری؟ ہاں، 35,000 تنخواہ ہے، جلال احمد نے سپاٹ لہجے میں بتایا۔ برقا کے لیے یہ رقم کم تھی، وہ تو لاکھوں کی عادی تھی، لیکن جلال احمد کے لہجے کی سنجیدگی نے اسے خاموش رکھا۔ اب غور سے سنو برقا۔ جلال احمد نے کھانا چھوڑ کر اسے دیکھا۔ 35,000 میں گھر چلانا، بل دینا اور راشن پورا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ہمیں ایک ٹیم کی طرح چلنا ہوگا، مجبوری میں ہی صحیح۔ اس نے جیب سے کاغذ اور پین نکالا۔ یہ ہے ڈیوٹی چارٹ، باہر کماؤں گا، تم گھر سنبھالو گی۔ لیکن مجھ سے کام نہیں ہوتے جلال احمد، وہ منمناتی بولی۔ سیکھو، جلال احمد نے سختی سے کہا۔ جب تم مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتی ہو، میری زندگی برباد کر سکتی ہو، تو گھر کی صفائی اور روٹی پکانا تو بہت چھوٹا کام ہے۔ یہ تمہاری سزا ہے اور کفارہ بھی۔ برقا کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، میں کروں گی۔ اس رات جلال احمد صوفے پر سویا اور برقا بیڈ پر۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی دیوار تھی، لیکن کہیں نہ کہیں انکہی مفاہمت جنم لے رہی تھی۔ زندگی ایک ڈگر پہ آ گئی تھی۔ جلال احمد روز صبح اٹھتا، برقا کا بنایا ہوا ناشتہ جو پہلے سے بہتر تھا، کم از کم انڈا اب جلتا نہیں تھا، وہ کرتا اور آفس چلا جاتا۔ برقا سارا دن گھر کی صفائی میں، یوٹیوب سے کوکنگ سیکھنے میں اور کپڑے دھونے میں گزار دیتی۔ شروع کے دنوں کی اجنبیت اب نوک جھونک میں بدل چکی تھی۔ اتوار کا دن تھا، برقا نے فیصلہ کیا کہ وہ واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے گی۔ مشین پرانی تھی اور اس کا پائپ کہیں سے لیک تھا۔ برقا نے پاؤڈر ڈالا، کپڑے ٹھونسے اور پانی چلا کر لاؤنج میں ٹی وی دیکھنے آ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد جلال احمد کمرے سے نکلا تو اس کے پاؤں میں پانی آ گیا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ وہ چلایا۔ پورے لاؤنج میں صابن والا پانی تہ رہا تھا۔ باتھ روم سے جھاگ کا دریا بہہ کر باہر آ رہا تھا۔ برقا ہڑبڑا کر صوفے سے گری۔ میں نے مشین لگائی تھی، شاید بھول گئی بند کرنا، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ جلال احمد نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تم لڑکی ہو یا عذاب؟ بھول گئی؟ یہاں سیلاب آ گیا محترمہ۔ وہ تیزی سے باتھ روم میں گھسا اور نل کا بند کیا۔ برقا پانچے اوپر کیے، ہاتھ میں وائپر لیے کھڑی تھی اور اس کی شکل ایسی تھی جیسے ابھی رو دے گی۔ جلال احمد نے وائپر اس کے ہاتھ سے چھینا۔ ہٹو، تم سے یہ بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھتی کیا ہو؟
بالٹی لاؤ اور پانی نکالو ورنہ یہ قالین سڑ جائے گا۔ اگلے 2 گھنٹے تک وہ دونوں مل کر پانی نکالتے رہے۔ برقا پانی بھر بھر کر جلال احمد کو دیتی اور جلال احمد اسے باتھ روم میں گراتا۔ اس دوران کئی بار برقا پھسلی اور جلال احمد نے اسے بازو سے پکڑ کر گرنے سے بچایا۔ ایک بار جب وہ پھسلی تو سیدھی جلال احمد کے سینے سے جا ٹکرائی۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ جلال احمد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سنبھالا۔ برقا کی سانسیں جلال احمد کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ جلال احمد کی نظریں اس کے چہرے پر تھی جہاں بکھری ہوئی لٹیں اور پسینے کے قطرے تھے۔ نفرت کی جگہ ایک عجیب سی کشش نے لے لی تھی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ جلال احمد نے اچانک اسے خود سے الگ کرتے کھردری آواز میں کہا، حالانکہ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فرش گیلا ہے، برقا نے نظریں چرا کر کہا۔ کام ختم کرنے کے بعد دونوں تھک کر فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ آج کے بعد مشین کو ہاتھ مت لگانا، جلال احمد نے تھکی ہوئی ہنسی کے ساتھ کہا۔ تو کپڑے کون دھوئے گا؟ برقا نے معصومیت سے پوچھا۔ میں دھو لوں گا، یا شاید ہم گندے ہی پہن لیں گے، وہ اس سیلاب سے بہتر ہے۔ برقا بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ اس فلیٹ میں آنے کے بعد اس کی پہلی کھلکھلاہٹ تھی۔ جلال احمد اسے ہنستا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ اس کی ہنسی میں وہ پرانی برقا جھلک رہی تھی جیسے وہ کالج میں پسند کیا کرتا تھا۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو جلال احمد کو تنخواہ ملی۔ گھر آتے وہ سوچ رہا تھا کیا لے کر جائے۔ بجٹ بہت ٹائٹ تھا، لیکن پھر اسے یاد آیا برقا کو چاکلیٹ آئس کریم بہت پسند ہے۔ کالج میں اکثر اسے کینٹین میں کھاتے دیکھتا تھا۔ اس نے 2 آئس کریم خریدی۔ گھر پہنچا تو برقا میز پر سالن، جو آج خوش قسمتی سے آلو گوشت تھا اور شکل سے بھی اچھا لگ رہا تھا، سجا رہی تھی۔ یہ لو، جلال احمد نے شاپر اس کے آگے رکھا۔ برقا نے شاپر کھولا، اس کی آنکھیں ہی پھیل گئی۔ آئس کریم، وہ بھی چاکلیٹ؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ جلال احمد نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ راستے میں ایک کولیگ مل گیا تھا، اس نے زبردستی دلا دی۔ میرا دل نہیں تھا تو تمہارے لیے لے آیا، ورنہ پگھل جاتی۔ یہ سفید جھوٹ تھا۔ برقا نے ریپر پھاڑ کر پہلا بائٹ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھینک یو جلال احمد، تمہیں نہیں پتا میں کتنی کریونگ کر رہی تھی میٹھے کی۔ اس نے اس کی آئس کریم کی طرف اشارہ کیا۔ تم نہیں کھاؤ گے؟ نہیں، مجھے شوق نہیں ہے، جلال احمد نے جھوٹ بولا، حالانکہ اسے بھی پسند تھی۔ ارے کھا لو نا، پگھل جائے گی، برقا نے ضد کی۔ جلال احمد نے اس کی خوشی دیکھ کر مسکراہٹ دبائی اور فریزر سے اپنی والی نکالی۔ دونوں خاموشی سے آئس کریم کھانے لگے۔ جلال احمد، برقا نے اچانک سنجیدگی سے کہا، تم بہت اچھی ہو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز بھر آئی۔ جلال احمد کا ہاتھ رک گیا۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ اس پل کو جذبات کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کا غصہ ابھی مکمل ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ آئس کریم کھاؤ برقا، باتیں مت بناؤ، ماضی کی غلطیاں سوری کہنے سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ برقا خاموش ہو گئی، لیکن اسے جلال احمد کی آنکھوں میں وہ نفرت نظر نہیں آئی جو پہلے دن تھی۔ چند دن بعد شہر میں طوفانی بارشیں شروع ہو گئی۔ رات کے وقت اچانک زوردار کڑک کے ساتھ بجلی چلی گئی اور پورا فلیٹ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ برقا اندھیرے اور بادلوں کی گرج سے ڈرتی تھی۔ جلال احمد، وہ ڈر کے مارے چیخی۔ جلال احمد اپنے کمرے میں تھا۔ فوراً موبائل کی ٹارچ جلا کر باہر آیا۔ میں یہاں ہوں، کیا ہوا؟ برقا صوفے کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی، کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز روشنی کر دو۔ جلال احمد نے موم بتی ڈھونڈی اور جلائی۔ موم بتی کی مدھم روشنی میں برقا کا چہرہ زرد پڑا تھا۔ باہر بادل اتنے زور سے گرجا کہ کھڑکیاں لرز گئی۔ برقا نے بے اختیار اٹھ کر جلال احمد کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے اکیلا مت چھوڑنا، وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ جلال احمد چاہتا تو اسے جھٹک دیتا، لیکن اس وقت وہ اسی ڈری ہوئی بچی لگ رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، یہیں بیٹھو۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ موم بتی درمیان میں جل رہی تھی۔ باہر بارش کا شور تھا اور اندر خاموشی۔ تمہیں یاد ہے کالج میں جب ایک بار بارش ہوئی تھی تو تم نے پوری کلاس بند کرائی تھی؟ جلال احمد نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے بات شروع کی۔ برقا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں یاد ہے؟
مجھے سب یاد ہے برقع، جلال احمد کی آواز مدھم تھی۔ تمہارا وہ پیلی چھتری لے کر گھومنا، کینٹین میں سموسوں کی لڑائی اور تمہارا ہر بات پر ہنسنا سب یاد ہے۔ برقع کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے سب برباد کر دیا نا؟ جلال احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس وقت فاصلے سمٹ رہے تھے، شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ اس رات بجلی آنے تک وہ دونوں پرانی باتیں کرتے رہے۔ جلال احمد نے پہلی بار اپنے دل کے دروازے تھوڑے سے کھولے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ برقع اب وہ لاپرواہ لڑکی نہیں رہی، حالات نے اسے اور بھی توڑ کر جوڑا ہے۔ اور برقع کو احساس ہو رہا تھا کہ جلال احمد کی سختی کے پیچھے ایک ایسا محافظ چھپا ہے جو اسے دنیا کے ہر طوفان سے بچا سکتا ہے۔ محبت ابھی زبان پر نہیں آئی تھی، لیکن دلوں میں اس کی دستک سنائی دینے لگی تھی۔ تقدیر ابھی ان کا ایک اور بڑا امتحان لینے والی تھی۔ سمرین کا فون آنے والا تھا اور سچائی کا وہ طوفان اٹھنے والا تھا جو ان کی اس بچی کھچے رشتے کو یا تو توڑ دیتا یا ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیتا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، باہر تیز ہوا چل رہی تھی جیسے کسی طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ فلیٹ میں معمول کی خاموشی تھی۔ جلال احمد لیپ ٹاپ پر کچھ فائلیں چیک کر رہا تھا اور برقع کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ ان کے درمیان ایک خاموش مفاہمت تھی، ایک فاصلہ جو ابھی باقی تھا، جو اس جھوٹ نے پیدا کیا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اتنی زور سے کہ برقع کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ جلال احمد چونک کر اٹھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں جم گئے۔ دروازے پر سمرین کھڑی تھی، برقع کی بڑی بہن، لیکن یہ وہ سمرین نہیں تھی جو مہنگی ساڑیوں میں ملبوس رہتی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کا کاجل بہہ کر گالوں پر جم گیا اور ہونٹ پر چوٹ کا تازہ نشان تھا۔ وہ ننگے پاؤں تھی اور بری طرح کانپ رہی تھی۔ سمرین آپا، برقع چیختی ہوئی آگے آئی اور بہن کو گلے لگا لیا۔ کیا ہوا آپا، آپ یہاں کیسے آئی؟ آپ نے یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ برقع اسے بے شمار سوال کر رہی تھی، مگر سمرین برقع کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جلال احمد بھی اس کے ساتھ ہی اندر آیا تھا۔ مجھے راستے میں ملے اس حالت میں تو میں یہاں لے آیا، وہ وضاحت دیتا اندر آیا۔ برباد ہو گئی میں برقع، سب ختم ہو گیا۔ ارسل نے مجھے گھر سے نکال دیا، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ برقع طلاق دے دی؟ یہ الفاظ بم کی طرح کمرے میں پھٹے تھے۔ برقع کا وجود سن ہو گیا۔ کیا مطلب؟ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ برقع کی آواز صدمے سے پھٹ گئی۔ میں نے تو سب کچھ قربان کر دیا تھا آپ کے گھر کے لیے، پھر یہ سب کیسے ہوا؟ برقع کی آواز میں درد کی شدت تھی۔ جلال احمد جو پانی لے کر واپس آ رہا تھا اس جملے پر چونکا، مگر اس وقت سمرین کی حالت تشویشناک تھی۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر سمرین کو صوفے پر بٹھایا اور پانی کا گلاس دیا۔ سمرین نے ایک ہی بار میں سارا پانی پی لیا، پھر سسکیوں کے درمیان بولنا شروع کیا۔ ارسل انسان نہیں ہے، شیطان ہے۔ اسے صرف پیسے سے پیار تھا۔ اس نے میرے زیورات، میرا حق مہر سب مجھ سے چھین لیا۔ وہ دوسری شادی کر رہا ہے کسی منسٹر کی بیٹی سے، اور جب میں نے مزاحمت کی تو اس نے مجھے مارا اور کہا کہ جس کی بہن اتنی بدجلن ہو کہ شادی والے دن منہ کالا کرے، اس کی بہن کو وہ گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ برقع یہ سن کر شاکڈ رہ گئی۔ جس کے کہنے پر اس نے سب کیا تھا وہ اسے ہی بدچلن کہہ رہا تھا۔ وہ وہیں فرش پر جلال احمد کے پاؤں کے پاس گر گئی۔ اس کا ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو جلال احمد، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے پاؤں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے بہت بڑا جھوٹ بولا تھا۔ ارسل نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں تم پر الزام نہیں لگاؤں گی تو وہ آپا کو چھوڑ دے گا۔ میں ڈر گئی تھی جلال احمد، میں اپنی بہن کا گھر بچانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے تمہاری عزت نیلام کر دی۔ مجھے لگا میری قربانی رنگ لائے گی، لیکن وہ دھوکے باز نکلا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، صرف برقع کے رونے کی آواز تھی۔ جلال احمد پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک گہرا دکھ تھا۔
اسے غصہ اس بات پر نہیں تھا کہ برکھا نے الزام لگایا، بلکہ دکھ اس بات کا تھا کہ برکھا نے اسے اتنا غیر سمجھا کہ اس سے مدد مانگنے کی بجائے اس کے خلاف ہو گئی۔ جلال احمد نے جھک کر برکھا کے کندھوں کو تھاما اور اسے کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سردی تھی۔ تم نے اپنی بہن کے لیے خود کو اور مجھے قربان کر دیا برکھا۔ کاش تم نے مجھ پر ایک بار بھروسہ کیا ہوتا، میں ارسل سے نمٹ لیتا، لیکن تم نے میرے کردار کا قتل کر دیا۔ میں مجبور تھی۔ برکھا سسک رہی تھی۔ مجبوری کمزوریوں کا بہانہ ہوتی ہے، جلال احمد نے سرد لہجے میں کہا اور کوٹ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس رات جلال احمد گھر نہیں آیا۔ برکھا ساری رات دروازے پر آنکھیں جمائے بیٹھی رہی۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا تھا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ سمرین کو وہ واپس وہاب صاحب کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ اگلے 2 ہفتے جلال احمد کے رویے میں ایک ڈرامائی تبدیلی آئی۔ وہ گھر آتا، کھاتا اور سو جاتا۔ وہ برکھا سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن برکھا محسوس کر سکتی تھی کہ وہ بہت کچھ بڑا کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ برکھا نے اب خود کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ وہ جلال احمد کی رضا میں خوش رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کوکنگ میں مہارت حاصل کر لی تھی اور گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی الفاظ سے معافی نہیں ملے گی، اب عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ ایک رات جلال احمد لیپ ٹاپ پر کام کرتے کرتے وہیں صوفے پر سو گیا۔ برکھا پانی پینے اٹھی تو اس نے دیکھا جلال احمد بے آرامی سے سو رہا ہے اور اس کے چشمے ابھی تک آنکھوں پر لگے۔ برکھا نے آہستہ سے اس کا چشمہ اتارا، لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس پر کمبل اڑایا۔ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ نیند میں وہ وہی پرانا معصوم جلال احمد لگ رہا تھا جسے وہ کالج میں پسند کرتی تھی۔ I love you جلال احمد، اس نے سرگوشی کی اور اس کے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کیے۔ مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے کبھی معاف کرو گے یا نہیں، لیکن میں تمہاری گنہگار ہوں۔ جیسی برکھا مڑی، جلال احمد نے نیند میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ برکھا کا دل رک گیا۔ کیا وہ جاگ رہا تھا؟ جلال احمد نے آنکھیں نہیں کھولی، بس اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا اور گہری نیند میں ڈوب گیا۔ برکھا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر جلال احمد کے ہاتھ پر گرے۔ وہ سمجھ گئی جلال احمد کی نفرت صرف ایک نقاب ہے۔ اس کے اندر اب بھی محبت زندہ ہے، بس اسے ارسل کے دیے ہوئے زخموں نے دبا رکھا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر جلال احمد نے خاموشی توڑی۔ آج شام تیار رہنا۔ کہاں جانا ہے؟ برکھا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ وہاں جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ حساب برابر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جلال احمد کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو شکاری کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ جلال احمد نے پچھلے 2 ہفتوں میں دن رات ایک کر کے ارسل کی کمپنی کے اکاؤنٹس میں کی گئی ہیرا پھیری، ٹیکس چوری اور کامران ملک کو دیے گئے دھوکے کے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے۔ وہ اب صرف ایک مظلوم سوتیلا بھائی نہیں تھا، وہ ایک طوفان بن کر لوٹ رہا تھا۔ ملک ہاؤس کا وہی ڈرائنگ روم جہاں مہینے پہلے برکھا کی تذلیل ہوئی تھی، آج دوبارہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ کامران ملک صوفے پر بیٹھے تھے، ارسل ان کے پاس کھڑا کولڈ ڈرنک پی رہا تھا، اور وہاب قریشی برکھا کے والد بھی بلائے گئے تھے۔ دروازہ کھلا اور جلال احمد اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ برکھا اور سمرین تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ارسل نے حقارت سے گلاس میز پر رکھا۔ سیکیورٹی، باہر پھینکو انہیں۔ آواز نیچے۔ جلال احمد کی گرجدار آواز نے سب کو ساکت کر دیا۔ آج یہاں سے کوئی باہر جائے گا تو وہ تم ہو ارسل۔ جلال احمد ایک فائل کامران ملک کے سامنے میز پر پھینکی۔ پڑھ لیں بابا، یہ ہے آپ کے لاڈلے اور فرما بردار بیٹے کی حقیقت۔ پچھلے 3 سالوں میں اس نے کمپنی سے 50 کروڑ کا غبن کیا۔ یہ رہے جعلی دستخطوں کے ثبوت اور وہ آف شور اکاؤنٹس جہاں سے پیسہ گیا ہے۔ کامران ملک نے لرزتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ ہر صفحے کے ساتھ ان کے چہرے کا رنگ اڑتا گیا۔ ارسل کے پسینے چھوٹنے لگے۔ یہ جھوٹ ہے بابا، یہ مجھے بدنام کر رہا ہے۔ ارسل چلایا۔ جھوٹ؟ جلال احمد مسکرایا۔ اور وہ جھوٹ جو تم نے اس رات بولا تھا۔ جلال احمد نے اپنی جیب سے ایک USB نکالی اور ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کر دی۔
اسکرین پر شادی ہال کی CCTV فوٹیج چلنے لگی جو جلال احمد نے بہت مشکل سے حاصل کی تھی۔ اس میں صاف نظر آ رہا تھا ارسل برخا کو زبردستی سائڈ پر لے جا رہا ہے اور اسے دھمکا رہا ہے۔ اگرچہ آواز نہیں تھی لیکن باڈی لینگویج سب بتا رہی تھی۔ پھر سمرین جو آج حساب برابر کرنے آئی تھی آگے بڑھی۔ کامران ملک، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے کیونکہ یہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ برخا نے اس رات صرف میرا گھر بچانے کے لیے جلال احمد پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اصل مجرم آپ کا بیٹا ارسل ہے۔ وہاب قریشی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ جلال احمد کے پاس آئے اور ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی، میں تمہارا مجرم ہوں۔ جلال احمد نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں انکل، آپ بھی ایک باپ ہیں، مجبوری میں تھے۔ کامران ملک غصے سے اٹھے اور ایک زوردار تھپڑ ارسل کے منہ پر مارا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، آج کے بعد تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ میں تمہیں اپنی جائیداد سے باہر کرتا ہوں، تمہاری جگہ جیل ہے۔ پولیس، جسے جلال احمد پہلے ہی بلا چکا تھا، اندر داخل ہوئی اور ارسل کو فراڈ کے الزام میں ہتھ کڑی لگا دی۔ ارسل چیختا چلاتا رہا لیکن اسے گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا۔ کمرے میں اب سکون تھا۔ کامران ملک نے جلال احمد کو گلے لگایا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، واپس آ جاؤ، یہ گھر تمہارا ہے۔ جلال احمد نے نرمی سے خود کو الگ کیا۔ نہیں بابا، مجھے یہ گھر نہیں چاہیے، میں نے اپنی دنیا بسا لی ہے اور میں اس میں خوش ہوں۔ مجھے بس اپنی عزت اور اپنی بیوی کا وقار واپس چاہیے تھا۔ اس نے برخا کا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے فخر سے کہا، چلو بیگم گھر چلیں، ہماری زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ برخا نے اشکبار آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شہر کی بلند و بالا عمارت کی چھت پر واقع اس ریسٹورنٹ میں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ سمندر سے آنے والی نم آلود ہوا برخا کے چہرے پر گری ہوئی زلفوں سے کھیل رہی تھی۔ جلال احمد نے جب اس کا ہاتھ چوما تو برخا کو محسوس ہوا جیسے اس کے پور پور میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہو۔ وہ زبردستی کا رشتہ، وہ تلخ یادیں اور وہ خاموشیاں جن میں کبھی صرف نفرت بسی تھی، آج اسے ایک لمحے میں پگھل کر بہہ گئی تھی۔ میز کے قریب ہی ہلکی موسیقی بج رہی تھی۔ وائلن کی مدھم آواز فضا میں شہد گھول رہی تھی۔ جلال احمد اٹھا اور اپنا ہاتھ برخا کی طرف بڑھایا۔ کیا میں اس خوبصورت خاتون کے ساتھ ایک ڈانس کر سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں وہ روب نہیں تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک ایسی التجا تھی جسے برخا کبھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ برخا نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ جلال احمد نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ برخا اس کے پرفیوم کی مشہور خوشبو اور اس کے دل کی دھڑکنوں کو صاف سن سکتی تھی۔ جب جلال احمد کا ہاتھ اس کی کمر پر جما اور برخا نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، ایک انجانی سی شدت دونوں کے وجود میں اتر گئی۔ تمہیں پتہ ہے برخا، جلال احمد نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی جس سے برخا کے پورے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس رات جب میں نے کہا تھا تم اس رنگ میں چڑیل لگتی ہو، تب میں نے جھوٹ کہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس دن پہلی بار تمہیں دیکھ کر میری سانسیں تک رک گئی تھی، لیکن پھر وہ سب ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر میری مجبوری اور تمہارے دیے الزام نے مجھے تم سے بہت عرصہ دور رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں بھی تو کتنی پاگل تھی، ارسل کی باتوں میں آ گئی اور بنا سوچے سمجھے جو وہ کہتا گیا کرتی گئی، مگر پھر بھی میری بہن کا گھر نہیں بچ سکا۔ برخا قدرے اداس ہو گئی۔ جلال احمد نے اسے گھمایا، پھر شانوں سے پکڑتے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، سمرین کے ساتھ غلط ہوا، اگر تم پہلے بتا دیتی تو یہ نہ ہوتا، مگر اب جو ہو گیا ہے سو ہو گیا۔ گزری باتوں کو بھول جاؤ، بہت دور رہ لیا ہم نے، اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ جلال احمد کی باتوں نے برخا کو محبت کے آسمان پر بٹھا دیا تھا۔ اس نے شرما کر سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ کچھ دیر رقص کرنے کے اور ڈھیروں باتیں کرنے کے بعد جب وہ گاڑی کی طرف بڑھے تو رات پروان چڑھ چکی تھی۔ گاڑی میں بھی ایک عجیب سا سکون تھا۔ جلال احمد ڈرائیو کر رہا تھا لیکن اس کی نظریں بار بار برابر میں بیٹھی برخا پر جا پڑتی جو کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔
اچانک جلال احمد نے گاڑی ایک سنسان مگر خوبصورت سڑک کے کنارے روک دی۔ سامنے سمندر کا ساحل تھا جہاں لہریں ساحل سے ٹکرا کر ایک عجیب موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ یہاں کیوں رکے؟ برقا نے حیرت سے پوچھا۔ جلال احمد نے گاڑی کی لائٹس بند کی اور اس کی طرف مڑا۔ کیونکہ میں یہ خاموشی تمہارے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ اکثر الفاظ وہ نہیں کہہ پاتے جو خاموشی کہہ دیتی ہے۔ اس نے برقا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کر لیا۔ برقا، آج سے ہماری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ کوئی زبردستی نہیں، کوئی پابندی نہیں، صرف میں، تم اور ہماری یہ چھوٹی سی دنیا۔ برقا نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جلال احمد، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا آپ اتنے رومانٹک ہو گئے۔ میں تو آپ کو سچ مچ کھڑوس سمجھتی تھی۔ جلال احمد ہنسا۔ وہ تو میں صرف دنیا کے لیے ہوں، تمہارے لیے تو میں وہی جلال احمد ہوں جو تمہاری ہر جلی ہوئی روٹی کو بھی نعمت سمجھ کر کھا لیا کرتا تھا۔ برقا ہنستی، اسے وہ دن کبھی نہیں بھول سکتے تھے۔ یہ بات تو طے تھی۔ جب وہ واپس فلیٹ پر پہنچے تو پورا گھر خاموش تھا۔ دروازہ کھولتے ہی برقا نے محسوس کیا کہ آج کچھ مختلف ہے۔ ہوا میں خوشگوار خوشبو تیر رہی تھی جو اس کے حواس کو مسحور کر رہی تھی۔ جلال احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آہستگی سے بیڈ روم کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، برقا کی سانسیں رک گئی۔ پورا کمرہ ایک جادوئی منظر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہر کونے میں خوشبودار موم بتیاں جل رہی تھیں جن کی مدھم سنہری روشنی پورے کمرے میں ایک رومانوی سایہ ڈال رہی تھی۔ بیڈ پر اور فرش پر سفید موتیے کے تازہ پھول بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی مہک کمرے میں ایک نشاور فضا پیدا کر رہی تھی۔ کمرے کی ایک طرف گلاب کی پنکھڑیاں دل کی شکل میں بچھائی گئی تھی۔ ہلکی موسیقی پس منظر میں بج رہی تھی، اتنی آہستہ کہ صرف دل کی دھڑکنوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ برقا حیرت سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور ہونٹوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ یہ سب آپ نے کب کیا؟ اس نے جلال احمد کی طرف مڑ کر پوچھا۔ جلال احمد نے دروازہ بند کیا اور آہستگی سے اس کے قریب آیا۔ جب تم تیار ہو رہی تھی، میں نے یہاں سے فون کر کے سب انتظامات کروا دیا تھا۔ آج کی رات خاص ہے برقا، یہ ہماری نئی شروعات کی پہلی رات ہے۔ اس کی آواز میں گہری محبت اور چاہت تھی جس نے برقا کے دل کو چھو لیا۔ برقا کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی۔ موم بتیوں کی روشنی میں اس کا چہرہ کسی پری کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تیر رہے تھے۔ جلال احمد نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ اس کا سینہ برقا کی پشت سے لگا ہوا تھا اور وہ اس کی دھڑکنیں محسوس کر سکتی تھی۔ جلال احمد نے آہستہ سے اپنی تھوڑی اس کے نازک کندھے پر رکھی اور سرگوشی کی۔ آج کی رات صرف ہماری ہے برقا، دنیا سے دور، تمام غموں سے دور، صرف میں اور تم۔ اس کی گرم سانسیں برقا کی گردن پر پڑ رہی تھی جس سے اس کے پورے جسم میں ایک لرزش دوڑ گئی۔ برقا نے اپنا سر پیچھے کی طرف جھکایا اور جلال احمد کے کندھے پر ٹیک دیا۔ جلال احمد کے ہاتھ آہستگی سے اس کی کمر پر حرکت کرنے لگے، اتنی نرمی سے جیسے وہ کسی قیمتی چیز کو چھو رہا ہو۔ برقا نے اپنے ہاتھ پیچھے لے جا کر جلال احمد کے گالوں کو چھوا۔ اس کا لمس اتنا نرم اور پیار بھرا تھا کہ جلال احمد کی آنکھیں بند ہو گئی۔ برقا آہستہ سے مڑی۔ اب وہ جلال احمد کے بالکل سامنے تھی۔ ان کے چہرے صرف چند انچ کی دوری پر تھے۔ دونوں کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ جلال احمد نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور برقا کے چہرے پر گری ہوئی لٹ کو آہستہ سے کان کے پیچھے کیا۔ پھر اس کی انگلیاں اس کے گال پر پھرنے لگی، اتنی نرمی سے جیسے وہ کسی پھول کی پتی کو چھو رہا ہو۔ برقا نے آنکھیں بند کر لی اور اس لمس کو محسوس کرنے لگی۔ تم جانتی ہو برقا، جلال احمد نے بہت آہستہ آواز میں کہا، پہلی بار جب میں نے تمہیں کالج میں دیکھا تھا اس دن سے میرا دل تمہارا ہو گیا تھا، لیکن حالات نے ہمیں اتنا دور کر دیا۔ آج جب تم میری بیوی ہو، میری زندگی کا حصہ ہو، تو مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سب سچ ہے۔ برقا نے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں جلال احمد، بہت زیادہ، اتنا کہ بیان نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا،
جلال احمد نے آہستہ سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ پہلے اس نے اپنے ہونٹ برکھا کے ماتھے پر رکھے اور ایک لمبا پیار بھرا بوسہ دیا، پھر اس کی آنکھوں پر، پھر اس کے گالوں پر۔ ہر بوسہ اتنا نرم تھا کہ برکھا کو لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ آخر میں جلال احمد نے اپنے ہونٹ برکھا کے ہونٹوں کے بالکل قریب لے گیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گھل رہی تھی اور پھر آہستگی سے ان کے ہونٹ ملے۔ یہ ایک نرم پیار بھری قربت تھی۔ جلال احمد کے ہونٹ برکھا کے ہونٹوں پر آرام سے حرکت کر رہے تھے۔ برکھا نے اپنے ہاتھ جلال احمد کی گردن پر رکھ دیے اور خود کو اس کے قریب کھینچ لیا۔ وہ قربت جو ایک معصوم سی شروعات سے ہوئی تھی اب گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جلال احمد کے ہاتھ برکھا کی کمر پر مضبوطی سے جکڑ گئے۔ برکھا کی انگلیاں جلال احمد کے بالوں میں گم ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ وقت جیسے تھم گیا ہو، صرف ان کی سانسوں کی آواز اور دل کی دھڑکنیں باقی رہ گئی تھی۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو دونوں کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ دونوں کے چہرے پر ایک مدھم سرخی تھی۔ برکھا نے شرم سے نظریں جھکا لی، لیکن جلال احمد نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اسے اوپر کیا۔ مجھ سے نظریں مت چراؤ برکھا، آج کی رات تمہاری شرم بھی میری ہے، تمہاری مسکراہٹ بھی میری ہے اور تمہارا پیار بھی میرا ہے، اس نے کہا اور دوبارہ اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس بار اس نے برکھا کے کان کے پاس اپنے ہونٹ لگائے اور آہستہ سے کان کی لو کو بوسہ دیا۔ برکھا کے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ جلال احمد کے ہونٹ اب آہستہ آہستہ برکھا کی گردن پر حرکت کر رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بوسے دے رہا تھا، ہر بوسہ اتنا نرم اور پیار بھرا کہ برکھا کو لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں پہنچ گئی ہو۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ صرف محسوس کر رہی تھی جلال احمد کے ہاتھ اس کی کمر پر آہستہ آہستہ اوپر نیچے حرکت کر رہے تھے۔ بعض اوقات وہ اس کی پیٹھ پر پھرتے، بعض اوقات اس کی باہوں پر۔ ہر لمس اتنا محبت بھرا تھا کہ برکھا کا دل پگھل رہا تھا۔ برکھا نے آہستہ سے جلال احمد کے کوٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی۔ ایک ایک بٹن کھلتے ہی اس کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جلال احمد نے اسے روکا نہیں، بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں گہری چاہت تھی۔ جب برکھا نے آخری بٹن کھولا تو اس نے کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا۔ برکھا کی انگلیاں اب جلال احمد کی قمیض پر پھیر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے سینے کی طرف بڑھی۔ جلال احمد کی سانسیں تیز ہونے لگی جب برکھا کی نرم انگلیاں اس کے سینے پر لمس چھوڑ رہی تھی۔ برکھا نے قمیض کے بٹن بھی کھولنا شروع کیے۔ اب اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک نیا اعتماد تھا۔ جلال احمد نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور آہستہ سے اٹھا کر بیڈ کی طرف لے گیا۔ موم بتیوں کی روشنی ان پر ایک جادوئی سایہ ڈال رہی تھی۔ جلال احمد نے برکھا کو آہستہ سے بیڈ پر لٹایا۔ پھولوں کی خوشبو ان کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ برکھا کے بال تکیے پر بکھر گئے۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھی اور ہونٹوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ کسی خواب جیسی لگ رہی تھی۔ جلال احمد نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے بوسہ دیا، پھر آہستہ سے اس کے پاس لیٹ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ جلال احمد نے اپنا ہاتھ برکھا کے گال پر رکھا اور اسے دیکھتا رہا۔ تم بہت خوبصورت ہو برکھا، اور آج تم میری ہو، مکمل طور پر میری، اس نے کہا۔ برکھا نے آنکھیں بند کر لی۔ جلال احمد نے آہستہ سے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر اس کے ناک کو، پھر اس کے گالوں کو۔ ہر بوسہ اتنا پیار بھرا تھا کہ برکھا کا دل بھر آیا۔ آخر میں جلال احمد نے دوبارہ اپنے ہونٹ برکھا کے ہونٹوں پر رکھے۔ اس بار قربت زیادہ گہری تھی، زیادہ شدید۔ جلال احمد کے ہاتھ برکھا کی کمر پر تھے اور وہ اسے اپنے قریب کھینچ رہا تھا۔ برکھا کے ہاتھ جلال احمد کی پیٹھ پر تھے۔ وہ قربت جو پہلے نرم تھی اب جذبے میں بدل رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں کھو رہے تھے۔ وقت، دنیا، سب کچھ بھول کر صرف ایک دوسرے کی موجودگی میں۔ جب وہ الگ ہوئے تو دونوں کی سانسیں بہت تیز تھی۔ جلال احمد نے برکھا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ برکھا اس کی دھڑکنیں سن سکتی تھی، جو اس کی اپنی دھڑکنوں کے ساتھ مل کر ایک موسیقی بنا رہی تھی۔ جلال احمد کے ہونٹ برکھا کے ماتھے پر تھے، وہ بار بار اسے بوسے دے رہا تھا۔ برکھا نے آہستہ سے اپنا چہرہ اوپر کیا اور جلال احمد کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔
یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اتنی جرت کی تھی۔ جلال احمد کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی سانسیں رک گئی۔ برکھا کے نرم ہونٹ اس کی گردن پر آہستہ سے حرکت کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بوسے دے رہے تھے۔ جلال احمد کے ہاتھ برکھا کی کمر پر مضبوط ہوئے، اس نے اسے اور قریب کھینچا، دونوں کے جسم ایک دوسرے سے لپٹ گئے، کوئی فاصلہ نہیں رہا۔ برکھا کے ہاتھ اب جلال احمد کی ننگی پیٹھ پر تھے، اس کی گرم جلد کو محسوس کرتے ہوئے جلال احمد نے دوبارہ اپنے ہونٹ برکھا کے ہونٹوں پر رکھے۔ یہ قربت پہلے سے کہیں زیادہ شدید تھی، زیادہ گہری۔ دونوں ایک دوسرے میں اس طرح کھو گئے جیسے دو روحیں ایک ہو رہی ہوں۔ مراد سچ مچ ایک نئی شروعات تھی۔ ماضی کی تمام زخم اس رات بھر رہے تھے۔ نفرت کی وہ وادیوں جو ان کے درمیان تھیں محبت کے سیلاب میں بہہ گئی۔ اب صرف پیار تھا، صرف قربت، صرف ایک دوسرے کی چاہت تھی۔ برکھا کو محسوس ہوا کہ اب وہ مکمل طور پر جلال احمد کی ہو چکی ہے، روح اور جسم دونوں سے، اور جلال احمد نے ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف اس کا شوہر ہے بلکہ اس کا بہترین دوست، اس کا محافظ اور اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ۔ وہ رات ان کے لیے یادگار رات بن گئی، ایک ایسی رات جو ان کی زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی۔ موم بتیاں آہستہ آہستہ جھٹنے لگی، پھولوں کی خوشبو کمرے میں پھیلی رہی، اور دونوں محبت کی اس دنیا میں کھوئے رہے جو انہوں نے خود بنائی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔